غیر جمہوری سوچ کا مالک آج وزیر اعظم ہے. اس کو پاکستان میں الیکشن نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں الیکشن نہ کراؤ. اس کی سوچ ڈکٹیٹروں سے ملتی ہے. 9 برس اور 11 برس کی ڈکٹیٹرشپ پاکستان نے دیکھی ہے. میں اس شخص سے پوچھتی ہوں کہ 5 برس کے بعد تمہیں الیکشن برے لگ رہے, تم یہ بتاؤ پچھلی حکومتوں کو پورے 5 برس ملے یا نہیں ملے؟ تم تسلسل کی بات کر رہے ہو, ویسٹرن ممالک کی مثال دیتے ہو. صبح شام اٹھتے بیٹھتے وہ سائیکل پہ گیا وزیر اعظم, اس نے یہ کیا. تمام ویسٹرن ممالک میں الیکشنز ہوتے ہیں, بر وقت ہوتے ہیں, اور ان کی مدت تو 5 برس بھی نہیں ہوتی کئی ممالک کی. اس بیان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم جمہوری کارکن, ہم نے خون دیا ہے. ہم عمران نیازی کے اس بیان کو غیر جمہوری بیان قرار دیتے ہیں. پاکستان کی جمہوریت کے خلاف ہے یہ بیان, اور اگر یہ بیان اس نے دیا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ آ کے وضاحت کرے پارلیمنٹ میں, جہاں سے ووٹ لے کر وہ وزیر اعظم بنا ہے. اس کو ووٹ جمہوریت کی وجہ سے ملا ہے, جب جمہوری ادارے نے اس کو وزیر اعظم بنایا ہے, اور اس کی توہین ایک بیان کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہے. لانگ مارچ بھی ہمارا آپشن ہے, استعفے بھی ہمارا آپشن ہے, اور تحریک عدم اعتماد بھی ہمارا آپشن ہے. یہ تمام ہمارے آپشنز ہیں. پی ڈی ایم کے فورم پر جائیں گے, ان آپشنز کو ڈسکس کریں گے, ان کی ٹائمنگ کو ڈسکس کریں گے. ہم کوئی میدان اس حکومت کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گے, اور اسی لیے ہم سینٹ میں بھی ہیں. ہمارے بائی الیکشن سے آپ کو عمر کوٹ میں پتہ چل گیا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمر کوٹ کا الیکشن اس نااہل نالائق حکومت کے لیے ریفرینڈم ثابت ہوگا, اور ان کو اس الیکشن سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے تھا. لہٰذا میرا خیال ہے ان کے لیے وہ جو ان کا کینڈیڈیٹ تھا عمر کوٹ میں جو باتیں کر رہے ہیں, وہ باتیں ہی ان کے لیے کافی ہیں, ان کے حال بتانے کے لیے کافی ہیں. اور آپ ساتھیوں سے یہی درخواست رہے گی کہ آپ تمام مسائل اجاگر کریں. یہ ٹی وی سے معلوم کرتا ہے تو اس کو ٹی وی پہ دکھائیں کہ پاکستان میں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے, پاکستان میں غربت کتنی بڑھ گئی ہے, پاکستان میں کتنے بے روزگار ہیں, پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کے سروں پہ چھتیں نہیں ہیں. یہ اس شخص کو بتائیں, کیونکہ اس شخص کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام تڑپ رہی ہے, سسک رہی ہے.